جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھیں سمجھیں، مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر طرف یوم رضا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک، یہ اس کی تقریبات ہوتی ہیں، عرس منایا جاتا ہے، اصال ثواب کی صورتیں ہوتی ہیں، علماء کرام باقاعدہ بیانات، اہتمام، مساجد کے اندر بھی، دیگر جامعات کے اندر بھی یہ ذوق شوق سے یہ اہتمام ہوتے ہیں۔ عرس جو منایا جاتا ہے، بیسک عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں چاہوں گا کچھ ہم اس پہ گفتگو کریں، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یوم وصال، اسے عرس جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور در حقیقت اس دن اس اللہ کے نیک بندے کی سیرت کو لوگوں میں روشناس کرانے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ اس اللہ والے کی سیرت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اور اس شخصیت کے علمی کمالات و فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کے نیک بندے کی محبت اور تعظیم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف عبادات کی ادائیگی کی جاتی ہے، نیک کام کیے جاتے ہیں، جس کا ثواب جو ہے وہ اس صاحب مزار کو پیش کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو ان کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے درجات میں مزید جو ہے وہ رفعتیں اور بلندیاں اللہ پاک انہیں عطا فرمائیں۔ اور یہ گویا کہ اسی طور پر ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں نے اس امت پر جو کچھ علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اس امت پر احسان کیا ہوتا ہے، گویا کہ امت یا ان بزرگ کے جو متعلقین محبین ہوتے ہیں یا چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کا تھوڑا سا ایک نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنے کی ایک کوشش اور سعی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ عرس کی حقیقت ہے کہ ایصال ثواب ہے، پلس ان کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا اور لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف مائل اور راغب کرنے کا ایک ذریعہ بننا، اور وہ تعلیمات اللہ رسول کی تعلیمات سے جدا ہرگز نہیں ہیں، وہ وہی تعلیمات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ انہی تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، اور یہ سلسلہ یوں آج تک چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، کہ یوں سینہ بسینہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات آگے جو ہے وہ منتقل ہوتی جا رہی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اب یہ جو امت کی رشد و ہدایت کا فریضہ ہے، در حقیقت یہ علماء نے، اولیاء اللہ نے ہی سر انجام دینا ہے،
اور آج تک وہ سر انجام دیتے آئے ہیں. اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم تک اسلامی تعلیمات اپنے اصل جو ہے وہ تصویر کے ساتھ، اپنے اصل روح کے ساتھ جو ہے وہ پہنچی ہیں اور ہم ان پر عمل پیرا ہو سک رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور تعلیمات رضا کہنا، مسلک رضا کہنا، تو یہ وہی حقیقت جو اسلام کی تعلیمات ہے، ایسے جو اسلام کی ہی تعلیمات ہے. اچھا، عرس کا معنی تو ایک شادی کی طرح ہوتا ہے، خوشی کی طرح ہوتا ہے، اور آپ کہہ رہے کہ یہ ہوتا بھی یوم وصال کے طور پر، یعنی جس وقت یوم وصال ہے تو وہیں عرس. تو یہ دونوں میں کیا ہم آپس میں مناسبت؟ یوم وصال بھی اگر ہم کہیں تو وصال کا معنی بھی ملنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی فراق اور وصال دو الفاظ شعر و شاعری میں بڑے استعمال ہوتے ہیں. تو فراق جدائی اور وصال جو ہے وہ ملاپ. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ اچھا یوم وفات بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یوم وصال عموماً جو ہے وہ کسی نیک شخصیت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا یوم وصال ہے. عام طور پہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے مرحومین سے متعلق کہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یوم وفات ہے یا برسی جو ہے وہ. جی ہاں، ان کے عام مومن کے لیے عرس نہیں کہا جاتا، عرس نہیں کہا جاتا، اصطلاح بھی نہیں ہے. جی. تو وصال کے اعتبار سے بھی دیکھیں اور عرس کے اعتبار سے. وصال کے اعتبار سے یہ کہ یہ دن ان کا دنیاوی تعلقات ختم ہو کر رب سے ملاقات کا دن ہے. واہ. اور عرس کے اعتبار سے یوں کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب نیک بندہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر جاتا ہے، سوالات قبر کے اندر جب وہ تمام کے جوابات دے دیتا ہے تو اب فرشتے اسے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس. واہ. اس طرح سو جا جس طریقے سے ایک دلہن سو جاتی ہے. تو حدیث پاک کے اندر یہ جو عروس کے الفاظ ہیں اسی سے جو ہے وہ گویا کہ یہ عرس جو ہے وہ ماخوذ ہے کہ اس دن ان اللہ والوں کو وہ اطمینان، وہ سکون، وہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ ایک دلہن کو جو ہے وہ اپنے حجرہ عروسی میں شوہر کے پاس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. تو بلا تشبیہ اسی طرح یہاں پر ان اللہ والوں کو اس دن چونکہ وہ اطمینان ملا ہوتا ہے، کیونکہ پوری زندگی تو ان کی فقط اسی کشمکش میں گزری ہوتی ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، اور کیا معلوم کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. وہ یہی کہتے پوری زندگی آتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دن وہی ہے جس دن ایمان دنیا سے لے کر رخصت ہو گئے. تو ان کی تو جو زندگی ہوتی ہے وہ در حقیقت ایسے ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی جو ہے وہ انگاروں کے اوپر چل رہا ہو، کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے، اللہ پاک کے قہر سے، اس سے ڈرتے ہوئے ہی پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ یقیناً موت کی صورت میں سامنے آنا ہوتا ہے. تو وہ دن وہ ہوتا ہے کہ اس دن ان کو اللہ پاک کی جانب سے گویا کہ مجدہ نوید جو ہے وہ مل جاتا ہے، خوشخبری مل جاتی ہے، بشارتیں مل جاتی ہیں. ان کے جو ہے وہ جو بھی عبادات ہیں گویا کہ ان کی قبولیت کا پروانہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ دن گویا کہ ان کے لیے جو ہے وہ اسی طرح خوشی کا دن ہے جس طرح ایک دلہن کے لیے جو ہے وہ اس کی شادی کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اسے یوم عرس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی اولیاء کو جو خوشی خاص ملتی ہے، خاص خوشی اور جو ہے وہ ملتی ہے. لقاء رب رحم، اللہ پاک کی جو ہے وہ ملاقات ہے، رب کا جو ہے وہ وصال گویا کہ جو ہے وہ اللہ پاک سے جو ملاقات ان کی ہوتی ہے، اس کا جو دن ہوتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے عرس کہا جاتا ہے. اچھا، ان کے لیے عرس ہے تو یقیناً ہم کیوں اپنے لیے عرس کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے کسی اپنے عزیز کو خوشی ملے، ہماری بہن کی شادی ہو جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ والوں سے چونکہ ہمیں محبت ہے تو جس طرح انہیں اس دن خوشی ملتی ہے تو ہمیں بھی اس خوشی کی خوشی ہوتی ہے، اور گویا کہ پھر ہم اس دن کو جو ہے وہ بطور خاص جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن مقصد جسٹ سیلیبریشن نہیں ہے، مقصد در حقیقت ان اللہ والوں کو ثواب کے نذرانے پیش کرنا ایصال ثواب کی صورت میں، اور دوسرا ان کی تعلیمات کو کنٹینیو آگے جو ہے وہ بیان کرتے رہنا، لوگوں میں پھیلاتے رہنا، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چل کر وہ بھی اسی مقام پر پہنچ جائیں، وہ بھی آخرت کے امتحان میں، قبر کے امتحان میں اسی طرح کامیاب ہو جائیں جس طرح وہ اللہ والے جو ہے وہ کامیاب ہوں. ماشاءاللہ. اور یہی مقاصد ہوتے ہیں، اور اسی لیے گھر گھر کہیں کہ محلہ محلہ، مسجد مسجد، یہ اہتمام ہونے بھی چاہیے. اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اب تو بھرپور اس کی ترغیب دیتے ہیں. یوم رضا اور رضا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تعلیمات، بلکہ آپ کے اکثر گفتگو
میں یہ کہوں کہ کوئی نشست ایسی یا کوئی ایسا پروگرام یا مدنی مذاکرہ کہہ لیں کہ جس میں رضا کا ذکر نہ ہو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ذکر نہ ہو، تو یہ شاید ڈھونڈنے سے نہ ملے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات، ان کی تعلیمات، اور بالخصوص جب عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو وہ خود بھی فوکس کرتے ہوئے اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتے ہوئے کہ 1 انچ بھی ادھر ادھر اعلیٰ حضرت سے نہیں ہونا۔ جب آپ کا یہ ایک پختہ یقین ہو جائے گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہی ہیں کہ جنہوں نے اصل دین اسلام کا جو نقشہ ہے، دین اسلام کی جو تعلیمات ہے، کہ جب ہر طرف سے کبھی اللہ عز و جل کی ذات کے اوپر کوئی ایسے اعتراضات، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارے میں ایسے کلمات یا الفاظ جو رب کے شایان شان نہیں ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے جب مختلف طریقوں سے ایسے گویا کہ کہیں کہ کوئی تحریری حملے ہو رہے ہوں، تقریری حملے ہو رہے ہوں، تو اس وقت کلمِ رضا سے، تحریر رضا سے، آپ کے فتاوی جات سے اور آپ کی ان خدمات سے اس طریقے سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچا کہ آپ نے ان گمراہیت کو اور کفر کو، آپ نے لوگوں کو بھی کفر سے بچایا اور ان کا رد بلیغ کیا، آپ نے ان کا رد کیا، اور اس پہ آپ نے باقاعدہ اپنی تحریریں، کتابیں، فتاوی جات آپ نے جاری کیے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پیچھے چلنے اور ان پر آنکھیں بند کرنے کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اکثر و بیشتر وہ فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات رضا پر ہی ہمیشہ استقامت عطا فرمائے، چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اٹلی کے شہر گراتے سے عرض کر رہا ہوں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کیا پراپرٹی ڈیلنگ اسلام میں جائز ہے اور اس سے حاصل کردہ کمیشن کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی، پراپرٹی ڈیلر، پراپرٹی ڈیلنگ جسے بروکری بھی کہا جاتا ہے، کمیشن کا کام بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ اس کے اندر در حقیقت تو یہ سروسز کے بدلے میں فیس چارج کی جاتی ہے، یعنی اس میں خرید و فروخت نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت پراپرٹی ڈیلر جو ہوتا ہے، بروکر ہوتا ہے، وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ فیس چارج کرتا ہے۔ تو یعنی دو خریداروں کو، بیچنے والے اور خریدنے، ان کو ملا دیتا ہے، ان کو ملاتا ہے، یعنی اپنی سروس یوں کرتا ہے کہ جناب سب سے پہلے تو تلاش کرتا ہے، مختلف جو ہے وہ گاہک تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے بیچنے والوں کو تلاش کرتا ہے، گاہک کے لیے جو ہے وہ سودا تلاش کرتا ہے کہ بھئی کون سی ایسی چیز ہے، تو گویا کہ اپنی محنت جو ہے وہ کرتا ہے اور اس پر کرتا ہے۔ بنیادی طور پر شرعی اعتبار سے کوئی بھی ایسی سروس جس کے بدلے میں آپ فیس چارج کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ وہ سروس ایسی ہو جو اینڈ ریزلٹ تک آپ کی اپنی قدرت میں ہو کہ آپ وہ کام کر سکتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کام آپ کی طاقت سے باہر کا ہو، کیونکہ اگر وہ کام آپ کی طاقت سے باہر کا ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کوئی بھی فیس چارج نہیں کر سکتے، کہ اس کا کرنا نہ کرنا یہ کنفرم نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ شخص جو ہے وہ محنت تو کرتا ہے کہ جناب گاہک تلاش کر رہا ہے، سودا تلاش کر رہا ہے، جگہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اس کے ان ساری محنتوں کے باوجود یہ اپنی اجرت نہیں حاصل کر پاتا جب تک کہ سودا نتیجے تک نہ پہنچ جائے۔ بالکل، یعنی وہ خریدار خریدنے پہ راضی نہ ہو جائے اسی قیمت پر، اور بیچنے والا جو ہے وہ بیچنے پہ راضی نہ ہو جائے، جو بھی آپس کے اتفاقی قیمت ہے دیگر تمام شرائط کے ساتھ۔ کسی کو خریدنے پر راضی کر لینا اور کسی کو بیچنے پر راضی کر لینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوشش تو کرے گا لیکن فیصلہ سامنے والے کا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے یہ وہ کام تھا کہ جس کی انسان کی قدرت میں بس میں نہیں ہے یہ کام۔ میں ایک چیز پیک کرنا میرے ذمے کام ہے تو میں خود اس کو پیک کر لوں گا ٹیپ لگا کر، لیکن کسی دوسرے سے وہ کام کروانا وہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میں اسے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، کرنا نہ کرنا پھر اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے شریعت ایسے کام کی اصولاً اجازت نہیں دیتی
کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے وہ آپ اس کے اوپر فیس چارج نہیں کر سکتے اور اس کا آپ کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر چونکہ یہ کام جو ہے وہ نہ صرف آج بلکہ زمانہ قدیم سے ہی لوگوں میں رائج چلا آ رہا ہے کہ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن دو کے درمیان سودا کروانے کے لیے کسی تیسرے کو بیچ میں کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ زمانہ قدیم سے ہی جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے فقہا نے ضرورت کے تحت اس عقد کی، اس اجارے کی اجازت دی، مگر ساتھ میں ایک قید لگا دی کہ جبکہ اصولاً یہ کام ناجائز ہے اور ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی، تو اب اس کی اجرت جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگی۔ اپنی مرضی سے اجرت طے اس کی نہیں کر سکتے۔ عام کام ہے کہ میں آپ سے ایک پیج ٹائپ کرواتا ہوں تو میں چاہے آپ کو اس کے 1000 روپے دوں طے کر کے، چاہے 1 لاکھ روپے طے کر لوں آپ کے ساتھ، نو پرابلم۔ لیکن جب وہ کام ہے جو اصولاً ناجائز ہے، ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی، تو وہاں پر فقہا نے شرعی قواعد کے تحت اس بات کا پابند کیا کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ اس کی اجرت نہیں چارج کر سکتے، جسے اجرت مثل بھی فقہا کہتے ہیں، آپ مارکیٹ پرائز بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو کمیشن کا کام جائز ہے، مگر باؤنڈڈ ہے کہ اس کا کمیشن عرف کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کے شہر کے اندر اس کی بروکری یا کمیشن 1% ہے تو آپ 1.25% بھی چارج نہیں کر سکتے، طے کر کے بھی چارج نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم دونوں طے کر لیں پہلے کہ بھئی میں 1.25% چارج کروں گا یا 2% چارج کروں گا، تو آپ طے کر کے بھی چارج زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں کم کر سکتے ہیں، اگر 1% کمیشن چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ 0.5% کے اوپر راضی ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا کمیشن عرف میں چل رہا ہے آپ اس سے زیادہ چارج نہیں۔ آپ کہیں کہ نہیں جناب میری سروسز بالکل ہی ہٹ کر ہوتی ہیں اور میں تو جناب یوں 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ چیز نکال دیتا ہوں، سودا بھی کروائے، سب کچھ کر دیتا ہوں، اس کے باوجود آپ کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سے زیادہ کمیشن چارج کریں۔ ہاں اگر مارکیٹ جو ہے وہ الگ الگ ہیں، ہر جگہ کی مارکیٹ کا عرف جدا ہے تو احکام بھی اس کے مطابق جدا ہوں گے۔ ایک شہر میں ہو سکتا ہے 1% ہو، دوسرے شہر میں ممکن ہے کہ وہی کمیشن 1.5% ہو، تیسرے میں ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے وہ 2% ہو۔ تو جہاں جتنا ہو، پھر ہر کام کے اعتبار سے جدا ہے کہ گاڑیوں کا جو بروکر ہے اس کا کمیشن جدا ہوگا، پراپرٹی کا کمیشن، ڈیلر کا کمیشن جدا ہوگا، اور کوئی دوسری انڈسٹری فارمیسی ہے اس کا کمیشن ہو سکتا ہے جدا ہوگا۔ تو ہر انڈسٹری اور ہر سٹی وائز جو ہے وہ کمیشن کے جو مارکیٹ ہے اس کے مطابق ہی کمیشن کو دینا یہ جائز ہوگا، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ جو ہر چیز کے اندر ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ کام جائز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پراپرٹی خریدنا اور بیچنا تو جائز ہے، مگر اگر پراپرٹی کی خرید و فروخت میں کوئی ایسی ناجائز شرائط لگ رہی ہیں جو کہ اس عقد کو ہی فاسد کر رہی ہیں، خرید و فروخت کو ہی ناجائز کر رہی ہیں، اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ بھی اس ایگریمنٹ کے اندر گناہ گار ہو رہے ہیں، آپ بھی شامل ہیں تو آپ بھی گناہ گار ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے ایگریمنٹ کا یا جو بھی آپ ڈیلنگ ان دونوں کے درمیان کروا رہے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ناجائز شرط نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ جو یہ اس طرح کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں آپس میں یا جس کو بھی یہ ملاتا ہے بروکر، جیسے آپ نے کہا غیر شرعی کوئی بھی معاملہ نہ ہو، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی ایسی خیرخواہی والا معاملہ کہ کئی بعض اوقات ایسے میں کہ اس کو تو اپنی کمیشن سے غرض ہے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ معاملہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن چونکہ ادھر سے بھی کمیشن کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ادھر سے بھی سسٹم بنا ہوا ہے، تو اب اس نے سودا کروانا ہی ہے اس کو۔ اب اس میں کسی ایک آدمی کو یا ایک فرد کو بعض چیزوں سے لا علم رکھا جاتا ہے، تو یہ اس طرح کے جو معاملات بیچ میں کر کے لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ جیسے جھوٹ، دھوکہ دہی اور سے بچنا ضروری ہے۔ خیر خواہی تو آپ کہیں کہ ایک اضافی چیز میں کہوں، مطلب جو ایک سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کمیشن ایجنٹ کو ہائر کر رہا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یار وہ اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھے، اس کے مائنس پلس جو ہے وہ رکھے۔ ہاں ظاہر ہے وہ اگر اس کی قیمت جو ہے وہ بول رہا ہے کہ بھئی میں 10 لاکھ کا بیچنا چاہتا ہوں،
تو وہ اسی اعتبار سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں بیچنے آؤں تو چیز شاید 9.5 کی بکے، تو چلے میں بروکر کو لے کر آ رہا ہوں کہ چلیں اگر مجھے اس کو 25,000 کمیشن بھی دینا پڑ رہا ہے تو بھی چلے، مجھے جو ہے وہ 25,000 مزید بچ ہی جائے گا، یہ جو اصل قیمت ہے مجھے وہ مل جائے گی۔ لیکن اگر اس کا ہی الٹ کل کو نکلے کہ جناب مارکیٹ کے اندر قیمت اس کی 11 لاکھ اور جو بروکر ہوتے ہیں وہ بس اوقات یوں بھی کرتے ہیں کہ آگے ڈیل 11 کی ہی کرتے ہیں اور درمیان میں 1 لاکھ جو ہے وہ اپنا رکھ لیتے ہیں، جسے ٹاپ رکھنا بھی یہ جو ہے وہ کہتے ہیں، یا سامنے والے کو جھوٹ بول کر اتنا جو ہے وہ زچ کر دیتے ہیں کہ نہیں سر آپ کی چیز تو بک ہی نہیں سکتی، آپ دیکھ لیں اب یہ ریٹ آئے ہیں، اگر اس پر بیچنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جو ہے نا سمجھے یہ گاہک گیا تو پھر اس کے بعد آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ تو اب وہ مجبوراً جو ہے وہ اس کے بیان کے مطابق اس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے حامی بھر لیتا ہے، حالانکہ وہ آگے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا مال جو ہے وہ ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اپنے انویسٹر کو کبھی جو ہے وہ تھما رہے ہوتے ہیں، کبھی خود انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خود انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے، نہ انویسٹر کو تھما رہے ہوتے ہیں، درمیان میں ٹاپ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے مختلف جو کام ہیں یہ سراسر جو ہے وہ ناجائز ہیں، کیونکہ بہرحال جو بروکر ہوتا ہے، کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے، وہ اپنا زبانی جمع خرچ پہ ہی کماتا ہے، صحیح، اور اس کے اندر چلتے بھی وہی لوگ ہیں جو زیادہ تیز بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر جھوٹ اور دھوکہ دہی، اس چیز سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ سامنے والے کو چیٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے خریدار کو چاہے جو ہے وہ بیچنے والے کو، دونوں ہی صورتوں کے اندر آپ گناہگار ہوں گے، اور بعض صورتوں کے اندر آپ کی اجرت بھی آپ کے حق میں حرام ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ جگہ ہے کہ آپ پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، کاروباری ڈیلنگ، کاروباری طریقہ کار کے مطابق کریں، مگر جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچتے ہوئے کریں، سودے کی ناجائز شرائط سے بچتے ہوئے کریں، اور جو جائز اور حلال کمیشن شریعت عرف کے مطابق ہے فقط وہی حاصل کیجیے۔ اچھا، ابھی اس میں ٹاپک چلا ہے تو چلو کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بڑا وسیع ہے، یعنی اب دیکھیں آپ مکان بنانا ہے تو ٹھیکے دار ہے، اس کو سب چیزوں کا ٹھیکہ دی گیا، اس کو سب کچھ ملے گا، پیسے مل رہے ہیں ہر چیزوں کا، لیکن اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو سامان میں منگوا ہی رہا ہوں، سریا بھی منگوا رہا ہوں، سیمنٹ بھی منگوا رہا ہوں، میں نے ٹائل بھی لینی ہے، ماربل بھی لینا ہے، پلمبرنگ کا سامان بھی لینا ہے، تو پھر انہوں نے ہر ایک دکان سے لنک بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہے میں مالک کو ساتھ لے کر آؤں یا میں خود آؤں، باہر صورت وہ اپنے کمیشن کے طور پر۔ اچھا، دکانداروں نے بھی یہ آپشن دیا ہوتا ہے کہ چونکہ اگر ہم یہ نہیں دیں گے تو یہ اس طرح کے کام کرنے والے، اب کاریگر اگر مالک مکان کو کہے کہ یہ کلر آپ لے کے تو آئے ہیں یا لا رہے ہیں، میں کر دوں گا، مجھے کیا، میں نے اپنی مزدوری لینی ہے، لیکن سال بعد آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ اس طرح کی باتیں۔ جی، اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کلر وہ لیں جو میں کہہ رہا ہوں، پھر کلر آپ وہ لیں، تو آدمی اعتماد کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یار انہوں نے تجربے ہیں ان کو، تو وہ ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہی چیز جو 50,000 کی تھی اب ان کے تعاون کی وجہ سے وہ 55,000 کی ہو گئی، جو عام نارمل وہ جاتا تو وہ 50 کی لیتا، لیکن اب 55,000 کی۔ تو اس طرح کی جو کمیشنیں آج کل چل گئی ہیں۔ کمیشن میں بنیادی چیز جس کا میں ذکر کرنا رہ گیا وہ یہ کہ کام بہرحال ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کریں گے، فقط مشورہ دینے کے پیسے لینا، مشورہ اس اعتبار سے ایک مشورہ ہے کنسلٹنسی کے طور پر کہ جناب بیٹھ کر میں آپ سے پوری میٹنگ کر رہا ہوں، آپ کی چیزیں سمجھ رہا ہوں، اپنی سمجھا رہا ہوں، ایک الگ چیز ہے۔ ایک یہ کہ میرے پاس کوئی آیا کہ سر موبائل لینا ہے، میں کہوں ہاں یار ایسا کرنا، وہ فلاں مارکیٹ میں جانا، میرا دوست ہے، فلاں دکان نمبر ہے، آپ اس کو میرا حوالہ دے دینا، انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا موبائل دے دے۔ اور اب میرا اس دوست سے ہو کہ بھائی میرا نام لے کے جو بھی تم سے موبائل خریدے گا تم جو ہے وہ اس سے میں میرا کمیشن رکھ یا اس کو بھی میسج کر دیں گے، واٹس ایپ کر دیا بھی۔ تو یہ کمیشن کے اندر آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے تو در حقیقت وہ مشورہ دیا ہے جو ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ جب اس سے مشورہ مانگا جائے تو وہ اسے درست جو ہے وہ مشورہ دے، اس کے اندر کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ تو آپ نے تو وہ مشورہ دیا ہے، تو اس مشورے کے آپ کا کمیشن جو ہے وہ مانگنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، در حقیقت یہاں کام ہی نہیں ہے، اور اجرت کام کے بدلے میں جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو جو محنت کرے گا تو اجرت ملے گی، فقط یہ کہہ دینا کہ جناب فلاں صاحب سے جو ہے وہ لے لیں،
فلاں کمپنی کی یہ چیز لے لیں، فلاں دکان سے یہ چیز لے لیں، تو اس طرح یہ کمیشن لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سراسر جو ہے وہ حرام ہے۔ اور جیسا آپ نے اس کا بتایا کہ جو مزدور یا جو لیبر ہوتی ہے، جو لیبر جو ہے وہ کمنٹ کرتی ہے کہ بھئی فلاں کوالٹی کی چیز لیں، فلاں لیں، تو اب اس کے اندر بھی ان کا دکانداروں سے کمیشن لینا کہ بھئی ہم جو ہے وہ مالک کو تمہاری طرف بھیج رہے ہیں تو تمہارا اتنا بزنس ہو رہا ہے تو تم ہمیں جو ہے وہ کمیشن دو، تو یہ بھی سراسر جو ہے وہ حرام ہی ہے، یہ ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ یہاں جب انسان لالچ کی طرف سے بڑھتا ہے، اب وہ سامنے والے کا نقصان کروانے پر تلا بیٹھا ہوتا ہے، اپنے 2 روپے کے نفع کے چکر میں، حالانکہ وہ نفع بھی اس کے حق میں حرام ہے، لیکن یہ 2 روپے حرام کماتا ہے، دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ نقصان کرواتا ہے، اور اس کے کتنے روپے چلے، اور کئی جو ہے وہ گناہوں کے اندر پھر جو ہے وہ یہ شخص پڑ جاتا ہے۔ ایک مقولہ چلتا ہے مارکیٹ میں ایسے موقع پر کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا جانور ذبح کر دو، جی، یعنی اس کو اس میں سے ملنا کچھ ہی ہے، لیکن یہ سامنے والے کو اتنا وہ کر دے گا کہ تم جانور ذبح کر دو، اس کا تھوڑا سا ہی اس میں سے حصہ ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا حصہ بھی اگر حلال طریقے سے ہو رہا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ پہلو پائے جاتے ہیں تو ناظرین کرام ان کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی ہے آج کمیشن کے حوالے سے، اور یہ ایک اس کا ٹاپک نہیں ہے یا ایک فیلڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی جگہوں پر اب یہ رائج ہے۔ انسان چاہے کسی جگہ وہ کوئی ملازم بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی اجرت لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں اداروں سے، اور ان کا کام ہی یہی ہے پرچیزنگ کرنا، لیکن اس کے باوجود وہ مارکیٹ میں جا کر دکانداروں کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں کمیشن دو گے تو ہم آپ سے سامان خریدیں گے، ورنہ ہم آپ سے سامان نہیں خریدیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ آپ کو اس کمپنی نے ہائر کیا ہے، اس خریداری کے لیے ہائر کیا ہے کہ آپ کمپنی کے حق میں بہتر خریداری کریں اور کسی طرح کی دھوکہ دہی اور اس طرح کے معاملات آپ نہ کریں، اور یہاں پر وہ کمیشن اس طرح بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کئی اور بھی چیزیں ہیں، دارالتعلیم سنت سے مربوط رہیں، رابطہ میں رہیں، تو جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کے اوپر پہلے آپ شرعی رہنمائی لے لیا کریں، پھر اس کے بعد آگے اس کام کو بڑھایا کریں۔ بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ فتاوی رضویہ کے حوالے کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے؟ فتاوی رضویہ کے حوالے کو بطور دلیل؟ جی بالکل جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر اہل سنت کے کسی بھی طبقے کے اندر آپ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کسی بھی کتاب، نہ صرف فتاوی رضویہ بلکہ آپ کی دیگر تصانیف جد الممتار ہیں، دیگر آپ کے حواشی ہیں جو مستند طریقے سے ثابت ہیں، تو ان میں سے آپ کوئی بھی چیز لے کر آئیں گے تو یقیناً وہ بطور دلیل جو ہے وہ پیش کی جائے گی اور ہر سنی مسلمان جو ہے وہ اسے قبول کرے گا۔ پھر پلس یہ کہ جو علماء محققین ہیں وہ امام اہل سنت کی ان باتوں کو باقاعدہ دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ اولا تو امام اہل سنت نے خود ہی اپنی کئی جگہوں کے اوپر بات جو بیان کی، ساتھ ہی اس کی دیگر فقہی کتب جیسے فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری یا اور پچھلے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، ان سے اس کو ثابت ہی کیا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرتا، امام اہل سنت نے جو یہ بات کی ہے یہ اور کس کتاب میں ہے، تو علماء اسے باقاعدہ بیان کرتے ہیں۔ تو امام اہل سنت در حقیقت اس صدی کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ گویا کہ آپ جو ہے وہ رول ماڈل ہیں، آئیڈیل شخصیت ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات گویا کہ جو ہے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، ہر شخص آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر یقین کر سکتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کہ عام حوالوں سے یا ان حوالوں کو کوڈ کرنے میں جو ہے وہ غلطی کوتاہی والا بندہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ پر جو ہے وہ ایک اعتماد جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہر دور کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی جیسے آپ نے شروع میں گفتگو کی کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یا فلاں کی ہی، حالانکہ در حقیقت تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں۔ تو اسی دوران میں سوچ رہا تھا، ایک بات ذہن میں آئی کہ دیکھیں نوٹ ہے ہمارا کرنسی نوٹ، ٹھیک، اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں اس کو اصلی ہو کر چیک کرنے کی، لیکن ایک آدھ نشانی ہوتی ہے کہ جو ایک عام عوام کو بتائی جاتی ہے، یار یہ چیک کر لینا۔ جو بھی نوٹ گننے والا چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی ساری ایک ساتھ تھوڑی ہر نوٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ایک ہے کہ جناب فلاں صاحب کے نوٹ کے اوپر جو ہے نا مثال کے طور پہ بھربھرا پن ہے، یا جو ہے وہ کوٹ کے اوپر جو ہے وہ بھربھرا پن ہے اس چیز کو، تو وہ نشانی بن جاتا ہے اس چیز کے پوری اصل ہونے کی۔
تو جب فی زمانہ یا ہم پچھلی صدی کی بات کریں امام اہل سنت کی، کہ اس دور کے اندر جب دین کی تعلیمات میں غیر دین کو اس طرح مکس کیا جا رہا تھا کہ ہر ایک آدمی کنفیوز ہو رہا تھا کہ دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں، تو اس وقت گویا امام اہل سنت وہ نشانی بن کر ابھرے کہ آپ کی بیان کردہ تعلیمات کو گویا کہ اصل تعلیمات دینیہ کے جو ہے وہ نشان بنا دیا گیا کہ آپ ان کی بات پر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاویٰ جاتے ہیں، تعلیمات ہیں، وہ بھی تو قرآن حدیث کے بالکل عین مطابق، اور بلکہ ہم یہ کہیں کہ قرآن پاک کو کے حوالہ جات اگر ہم دیکھیں جگہ بجگہ قرآن پاک کے پہلے ترجمے کی ہم بات کریں، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں، میں بعد میں تفسیر کو دیکھتا کہ آپ نے ایک اردو میں ترجمہ کیا ہے، فی البدی ترجمہ کیا ہے، اور میں بعد میں تفسیر دیکھتا تو تفسیر میں سے جو سب سے احسن قول ہوتا، سب سے راجع قول ہوتا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس کے مطابق ہوتا، یعنی ترجمہ قرآن وہ اس کے مطابق ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم اگر احادیث نبویہ پر آپ کی دیکھیں کتنی نظر ہے، اور آپ سے جب کسی نے ایسے ہی ایک مرتبہ سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا کہنا کیسا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود تاج بھی ہم جو پڑھتے ہیں، صاحب التاجی والمعراجی والبراقی والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اب یہ درود تاج کے جو کلمات ہیں کہ آپ دافع البلاء کیسے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو دافع البلاء کے نام سے اپنا پورا ایک رسالہ تحریر کیا، تو 300 حدیثیں آپ نے اس میں درج فرمائی، اور پھر جب یہ سوال ہوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل یہ کیسے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا دلیل ہے، کیا دلائل ہے، تو آپ نے دلائل لکھیں، کمال کا وہ رسالہ لکھا تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، جس میں آپ نے 100 حدیثیں آپ نے درج کی، 100 حدیثیں، یہ ایک رسالے کی بات ہے ناظرین کرام، تو اس میں آپ نے 100 حدیثیں لکھ کر اس مسئلے کو واضح کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا حضرت تفسیر کیوں نہیں لکھتے، فرمایا والضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی تفسیر لکھنے بیٹھا تو 80 رجسٹر بھر گئے، کہ یعنی مختلف اس کے اوراق جو بیان کیے گئے وہ 1000 سے بھی زائد ہیں، کہ اتنے یہ کاپیاں بھر چکی، اتنے رجسٹر بھر گئے ایک سورہ والضحیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، تو پوری تفسیر میں کہاں سے ایسا وقت لاؤں کہ پوری تفسیر لکھوں۔ فتاویٰ رضویہ شریف یہ جو ایک عظیم ذخیرہ ہے علم دین کا، بلکہ ہمارے وہ کہا ہے نا کہ قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاویٰ رضویہ تو ایک کرامت ہے، تم ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ تو ہدایت بخشش کے اندر جو علم ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے آپ کی یہ شاعری ہے، نعت گوئی آپ کی صفت تھی خاص ہے، تو واقعی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ علم کے سمندر تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق دے، اور مسلک رضا پر ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ استقامت عطا فرمائے۔ مزید سوالات؟ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ جی، 12 ربیع الاول شریف، ربیع الاول کی آمد ہے ناظرین کرام، اور بالکل خوشیاں بھی منانی ہیں شریعت مطہرہ کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے۔ پہلے سوال کا جواب لیتے ہیں، پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے، اور پیر کا دن حضور کی ولادت ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے مختلف انداز سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ولادت کی وجہ سے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر حلقے ہوتے اور صحابہ جو ہے وہ حضور کے اوصاف و کمالات اور فضائل جو ہے وہ بیان کرتے۔ تو در حقیقت میلاد النبی منانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اور آپ کی آمد پر خوشی منانا ہے کہ آپ اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں
اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ حکم دیا ہے، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، انداز مختلف ادوار میں ہر چیز کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے پرانے دور میں اذان جو ہے وہ مینارے پر دی جاتی تھی، لیکن آج جو ہے وہ جن مساجد میں مینارہ ہے وہاں پر بھی اذان مینارے پر نہیں دی جاتی، ٹھیک، اذان جو ہے وہ مائک کے اوپر جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو قرآن کریم تھا، جو مخطوطہ تھا، جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، وہ بغیر جو ہے وہ اعراب کے اور بغیر جو ہے وہ نقطوں کے تھا، کہ وہ اہل عرب جو ہے وہ بغیر نقطوں کے پڑھنا جانتے تھے، بغیر اعراب کے پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن آج ہم وہ قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ہمارے پاس جو آج قرآن کریم ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے کہ اعراب بھی ہیں، نقطے بھی ہیں، اور یہ جو اعراب اور نقطے ہیں یہ چاروں خلفاء کے دور میں نہیں ہوئے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ جناب جو قرآن انہوں نے نہیں پڑھا وہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، تو سر آپ وہ والا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے۔ پھر قرآن تو وہی ہے، لیکن آپ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو دیکھ کر، وہ جس خط کتابت کے اندر یا جس رسم کے اندر وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا بنیاد یہ نہیں ہے کہ جناب جو کام صحابہ نے نہیں کیا یا جس انداز میں نہیں کیا وہ کام جو ہے وہ ناجائز ہو جائے، کیونکہ اگر یہ دلیل بنائی جائے گی کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے، جائز یا ناجائز ہونے کے لیے، تو فی زمانہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ناجائز میں چلی جائیں گی، اور اکثر چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں رہیں گی۔ تو بنیاد وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے کہ جب کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، تو جائز ہے۔ اب صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقے لگا کر حضور کے اوصاف و کمالات بیان کرتے تھے، سیرت بیان کرتے تھے، حدیثیں سنتے سناتے تھے۔ آج اگر ایک بڑے مجمع کے اندر ایک خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کے سامنے موجود ہو کر وہ چیز سن رہے ہیں، یا صحابہ عربی میں نعتیں پڑھتے تھے حضور کی تعریف و توصیف کی، ہم اردو کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی فارسی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ اب وہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اس کا انداز جو ہے وہ کچھ بھی ہو، جائز طریقہ کار میں رہتے ہوئے۔ ہاں، جو ناجائز ہے اس سے بالکل منع ہے کہ جناب آپ نعت پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں موسیقی آپ ایڈ کر رہے ہیں، تو چونکہ موسیقی سے متعلق حضور کی حدیث پاک ہے کہ میں ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ ایڈ نہیں ہو سکتی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ شریعت نے جو دائرہ کار بیان کیا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے وہ کم ہے، اور ہم جتنی بھی تعریف و توصیف کریں گے اس سے حضور کے جو درجات ہیں وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں کہ ہم وہ بیان بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ حضور کی تعریف و توصیف سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، ہمارے دل بھی جو ہے وہ منور ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں اپنی آگے نسل اور اولاد کی تربیت بھی کرنے کو ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا میلاد روزہ رکھ کر آپ ہر پیر کو مناتے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ سال بعد ہے، بلکہ ہر پیر کو ہی ہے، اور مہینے میں 4 بار آپ یوں اپنے میلاد کا روزہ رکھ کر وہ میلاد شریف گویا کہ کہیں کہ آپ اس کو مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فضل ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانے کا ہمیں قرآن پاک میں بھی حکم ارشاد فرمایا گیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ آپ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اور یہ بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، یعنی اس میں جو کچھ خرچ ہو وہ جمع کرنے سے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے مہینے کے اندر شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے اظہار خوشی کرنا، اور جو کچھ خوشی کے لوازمات ہوتے ہیں، ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے تو ہم گھر کو سجا لیتے ہیں، شادی کا وقت آئے تو ہم گھر کے اندر لائٹیں لگا لیتے ہیں، ہم کوئی اور اس طرح کی خوشی کے اظہار کرتے ہیں۔ تو جو خوشی کی جائز صورتیں ہیں، جائز تقاضے ہیں اظہار کے، اور یہ مروج جو چیزیں رائج ہوتی ہیں، اس کا تعلق عرف سے، زمانے سے اور جدید اس ٹیکنالوجی سے ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ بلب کہاں سے ہے، تو بھائی بلب پہلے بھی نہیں تھا، پھر بلب اگر ویسے ہی لگانا منع ہے تو پھر آپ گھر کے اندر بھی اس کو روشن کر کے نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ پہلے نہیں تھا، تو یوں اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اس زمانے میں جو کچھ تھا
لوگوں نے اس کے مطابق اظہار کرتے رہے۔ بیان ہے تو بیان پہلے سے موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان بیان کرتے ہیں، صحابہ حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں۔ نعت ہے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر ہی آپ تشریف فرما بھی ہوتے تھے تو ممبر مسجد میں رکھا جاتا تھا، اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے، آپ نعت بیان کرتے۔ تو بیان بھی ہے، نعت بھی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہے۔ میلاد میں اور ہوتا کیا ہے؟ پیچھے بچا لنگر، تو کھانا کھلانا کیا ثواب کا کام نہیں ہے؟ کھانا تو عام بھی اگر بغیر کسی اس نسبت سے بھی کھانا کھلاتا ہے کسی مومن کو، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو جو ایسے خوشی کے مواقع پر اس طرح کھانا کھلائے تو اس پر کتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ کفیل صاحب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سورہ بقرہ کی تعلیم مکمل کی جی، اور اونٹ ذبح کر دیے اور لوگوں کو دعوت دی۔ میں یہ روایت جب بھی پڑھتا ہوں کہ کسی ایک صحابی نے بھی ان سے نہیں کہا کہ آپ سے پہلے تو سورہ بقرہ پڑھانی پڑی، آپ لنگر کیوں کر رہے ہیں آج، تو آپ یہ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو یہ ایک خوشی کا موقع تھا، ان کے دل میں یہ بات آئی اور شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہوا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر صحابہ کی یہ دعوت کی ہے اس خوشی پر کہ میں نے قرآن پاک کی ایک صورت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو میں نے سیکھ لیا ہے۔ تو جب وہاں یہ کھلا رہے ہیں اور کوئی ممانعت نہیں ہے، تو آج حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی اب نیاز کرتا ہے، کھانے کھلاتا ہے، تو اس کی ممانعت کیسے کی جائے گی؟ یہ تو لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی خوشی داخل کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، بات وہی ہے کہ چیزیں سب اوکے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں، ہاں البتہ اگر کوئی شریعت کی حد کو تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کو ضرور روکا جائے گا کہ نہیں، اب یہاں پہ شریعت کی حد تجاوز ہو رہی ہے، اس کام سے آپ کو رکنا ہے۔ جو جائز طریقے ہیں ان سے ہرگز کسی کو نہ روکیں، بلکہ آپ بھی ان کاموں کے اندر شریک ہو جائیں اور خود بھی اس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی آپ خوشیاں منائیں بھی، اور یہ میلاد شریف کی خوشیوں کے پیغام آگے بھی وہ پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے مل